نہ سہی تو دور الگ مرسوں توقیر خدا دا کرم تھی سے اسا سائیں دے لکھے لگ مرسوں توقیر خدا دا کرم تھی سے اسا سائیں دے لکھے لگ مرسوں تساں دوست جڑے کھڑو تشریف رکھو کیونکہ ٹائم مختصر ہے۔ ایک جملہ سماعت فرماؤ، میں صحیح کو دعوت پیش کرنا چاہنا کہ لجپال دا او احسان منے جے کو مالک رب اکبر مل گئے جنہی توجہ چاہتا سبحان اللہ۔ لجپال دا او احسان منے جے کو مالک رب اکبر مل گئے جے کو پاک ولی رب دان کتے عثمان صدیق عمر مل گئے بی بی زہرہ پاک حسین حسن لجپال علی حیدر مل گئے توقیر حشر تئی موج کرے جے کو پنج تن پاک دا در مل گئے توقیر حشر تئی موج کرے جے کو پنج تن پاک دا در مل گئے کیونکہ ایسا سنی پاک صحابہ کو ہاں نال منے دو ہاں ٹھر دے جنہ صحابہ دا نا سوڑتے دل تھری اچیا کہ سبحان اللہ ایسا سنی پاک صحابہ کو ہاں نال منے دو ہاں ٹھر دے من پاک علی دی جوڑی دا جو مان کرے نو ہاں ٹھر دے بی بی زہرہ سین دا رب سین کو جو واسطہ دے نو ہاں ٹھر دے توقیر حضور دی آمد دے جو جشن منے نو ہاں ٹھر دے۔ میں بلا تاخیر ٹائم مختصر ہے آپ کو عرض کرنا چاہنا آپ کتاب فرمے سن تو سادہ دل تھرے سن ذوق والا ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ شریف کس نے پڑھے؟ بہت دیر ہو گئی نا، 10-15 منٹ کی گفتگو کافی ہے۔ نہیں مطلب یہ کہ اپنے حساب کتاب سے بتائیے 15 منٹ کی گفتگو کافی ہے اس میں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب تعظیم علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنے مہربان و کرم فرما محترم جناب حاجی عبدالمجید صاحب کی اہلیہ مرحومہ اور عزیزم قاری غلام عباس صاحب کی والدہ محترمہ کی فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں۔ اور یقیناً یہ ایک کٹھن وقت ہوتا ہے جب کسی عزیز کی جدائی کے لمحات ہوں تو آدمی کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، غموں سے سینہ فگار ہوتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے، اور ایسے میں کچھ کہنا اور سننا بھی طبیعت پہ بار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ کہنا سننا اس لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ یہ وقت تو ہر ایک پہ آنا ہے۔ جس شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے ہم آئے ہیں ان کے بارے میں تو ہم رب کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ وہ اس کی رحمتوں کی چھاؤں میں ہوگی، لیکن یہ وقت تو ہم سب پہ آنا ہے۔ ذرا سوچیے چشم تصور سے کہ ہم آج دن رات جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ وقت بھی تو ہوگا کہ ہمارا جنازہ رکھا ہوگا، لوگ ہمارے لیے
کلمات خیر اگر کہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی کی علامت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوں تو آنکھیں ان کے لیے آنسو بہاتی ہوں اور لوگ ان کے بارے میں اچھے کلمات کہتے ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمت کی علامت ہے۔ حضرات مکرم، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں؟ مقصد حیات کیا ہے؟ بچوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہاں بیٹے بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ وہ کبھی لطیفے کی صورت میں جواب دیتے ہیں، کبھی اپنے عزائم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہمارا خالق و مالک ہے ہمیں اس سے پوچھنا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے اور دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے ہمارا مقصد تخلیق واضح اور دو ٹوک لفظوں میں بیان فرمایا۔ کوئی ابہام نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں، کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں۔ اس نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہی نہیں إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، وہ ہماری معرفت حاصل کریں۔ پتہ یہ چلا کہ رب کائنات نے ہمیں دولت کمانے کے لیے نہیں بھیجا، کسی عہدے اور منصب کے حصول کے لیے نہیں بھیجا، وہ آسمان شہرت پر جھنڈے گاڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اس نے ہمیں طاقت و اقتدار کے حصول کے لیے نہیں بھیجا، اس نے ہمیں بھیجا ہے تو اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے بھیجا ہے۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے اگر اس مقصد کو پورا نہ کرے تو وہ چیز بیکار سمجھی جاتی ہے، پھر وہ ضائع کر دی جاتی ہے۔ آپ نے لباس سلوایا پہننے کے لیے، اگر اس میں کوئی ایسی خامی ہو جائے جو آپ پہن نہ سکیں تو ظاہر ہے اسے ڈسپوز آف کر دیں گے، اسے نکال دیں گے، کسی کو دے دلا دیں گے، اسے جان چھڑائیں گے، سیت کے تو نہیں رکھیں گے۔ آپ پھل فروٹ خرید کے لائیں، کہیں رکھ کے بھول جائیں اور پھر دیکھیں تو وہ گلا ہوا ہے تو یہ سوچ کے اسے الماری میں تو نہیں رکھیں گے کہ پیسے خرچ ہوئے تھے اب پھینک کیسے نہیں، وہ کھانے کے لیے تھا، کھایا نہیں جا سکتا تو پھینکا ہی جائے گا۔ جو چیز جس مقصد کے لیے ہوتی ہے اگر اس مقصد کو پورا نہ کرے تو اسے پھینک دیا جاتا ہے، اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہمارا بنانے والا ہے، وہ جو ہمارا خالق ہے، اس نے بتایا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس مقصد کو پورا نہ کریں تو ہمیں بھی پھینک دیا جائے گا، اور جہاں پھینکا جائے گا اس جگہ کو جہنم کہتے ہیں۔ ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ اچھا ہمارا مقصد تخلیق ہے بس عبادت کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کام سے ہٹ کے کوئی اور کام کریں گے تو ہم نے اپنے مقصد تخلیق کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، صرف نظر کر دیا۔ پھر تو ہر وقت ہم لوٹے مسلے اور تسبیح کے چکر میں ہی رہے، پھر تو دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ بچوں کی پرورش کا اہتمام کر سکتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، یا نہ اپنے لیے معاشرے میں کوئی مقام کے حصول کے لیے تگ و دو کر سکتے ہیں۔ پھر تو جو بھی ادھر ادھر کا کوئی کام کریں گے وہ مولوی ڈنڈے لے کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ تم کیا کر رہے ہو، اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیا تم نے۔ میں عرض کروں گا کہ یہ غلط فہمی اس وقت ہوتی ہے جب ہم نے یہ سمجھا نہیں کہ عبادت اور معرفت اصل میں کہتے کسے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ عبادت و معرفت روزے نماز کا نام ہے، چلہ کشی کا نام ہے، یہ حج و عمرے کا نام ہے۔ میں عرض کروں گا کہ یہ ایک بہت محدود معنی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اگر نماز عبادت ہے تو آپ میں جو لوگ مسئلے مسائل سے واقف ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہو یا غروب ہوتا ہو یا زوال کا وقت ہو،
اس وقت اگر کوئی نماز پڑھے تو اسے ٹوک دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، منع کرتے ہیں، یہ نماز کا وقت نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نماز عبادت ہے تو کیا عبادت سے روکنا جائز ہے؟ عبادت سے روکنا تو جائز نہیں۔ حضرات مکرم اسی طرح اگر روزہ رکھنا عبادت ہے تو عید کے دن کوئی روزہ رکھے تو اسے لوگ شیطان کہتے ہیں۔ کیا عبادت کی وجہ سے کسی کو شیطان کہنا یہ عبادت کی توہین نہیں ہے؟ اور عبادت کی توہین اگر کوئی کرے تو یہ تو کفر تک لے جاتی ہے بات، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پتہ اسی طرح مجھ جیسا کوئی گناہگار سوچے ماہ رمضان میں کہ بھئی میں 14-15 گھنٹے کا میں نے روزہ رکھا ہے، بھوکا پیاسا رہا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، لیکن میں تو بہت گناہگار ہوں نا، تو مجھے ذرا زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 14-15 گھنٹے کی بھوک پیاس سے تو میرے گناہ نہیں دھلیں گے، مجھے معافی نہیں ملے گی، تو میں تراویح پڑھ کے 2 گھنٹے بعد روزہ کھولوں گا۔ کیا خیال ہے اگر میں ایسا کروں تو رب زیادہ راضی ہوگا؟ کیا ثواب بڑھ جائے گا؟ حالانکہ میں بھوک پیاس زیادہ برداشت کر رہا ہوں، اپنے من کو زیادہ مار رہا ہوں، یہ تکلیف اور اذیت کا سامنا زیادہ کر رہا ہوں، اپنے نفس پر زیادہ قابو پانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن نہیں، یہ عبادت شمار نہیں ہوگی، ثواب گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ عبادت نہیں، نماز عبادت نہیں، دراصل اللہ رسول کا حکم ماننا عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مرشد کریم حضور صاحب تعالیٰ سید حامد سید قاضی، فیضان حضور غزالی زمان۔ یہ قلخانی کا ماحول نعروں کا نہیں ہوتا، بس کوئی حرج نہیں، آپ تشریف رکھیے، آرام سے مجھے بولنے دیجئے۔ اور ویسے بھی مقررین اور خطبہ وہ تو آپ کو ساتھ لینے کے لیے ماشاءاللہ آپ سے سبحان اللہ کہلواتے ہیں، آپ کو جگانے کے لیے، اپنے ساتھ فکر کے سفر میں رکھنے کے لیے، تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدھا وقت آپ بولتے ہیں، آدھا وقت مقرر بولتا ہے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ نے بولنے کے لیے تو مجھے بلایا ہے، چلیے مجھے ہی بولنے دیجیے۔ حضرات مکرم، اصل میں عبادت تو اللہ رسول کے حکم کی تعمیل کا نام ہے۔ ان کا حکم ہو کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے، اور اگر فرمان ہو کہ نہیں نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اچھا آپ لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ قاضی صاحب یہ مسئلہ تو مولویوں نے کبھی بتایا نہیں، ہمیشہ چھپا جاتے ہیں ہمارے کام کی بات، یہ مسئلہ تو ہمیں ذرا تفصیل سے بتا دیجئے، ہم اس پر تو ساری زندگی عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نماز نہ پڑھنا بھی عبادت ہے، یہ تو سبحان اللہ ذکر فرمائیے۔ میں عرض کروں گا کہ بات یہ ہے کہ دیکھیے اگر ہمیں نماز پڑھنے کی عادت ہے اللہ کے کرم سے، اور 5 وقتہ نماز ہم باجماعت ادا کرنے کی عادی ہوں تو یہ اس کے بڑے کرم کی بات ہے۔ کبھی ایسا ہو کہ فجر کے وقت ذرا آنکھ دیر سے کھلے، ہڑبڑا کے اٹھے، بھاگم بھاگ وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے ہوئے تو پتہ چلا کہ سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اب نماز پڑھیں گے؟ نہیں، اب بیٹھ جائیں گے، انتظار کریں گے، 15-20 منٹ کا وقفہ دیں گے، جب سورج چڑھ آئے گا پھر نماز پڑھیں گے۔ میں مانتا ہوں کہ اتنی تاخیر کرنا یہ گناہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر کبھی بتقاضائے بشریت ایسا ہو گیا ہے اور بندہ اب وہ اس سے نماز قضا ہو گئی ہے، تو اب وہ جو بیٹھا ہوا ہے، جو انتظار کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، تو اپنی مرضی سے تو نہیں بیٹھا ہوا نا یارو، یہ بھی تو اللہ رسول کا حکم ہے، تو یہ جو وقت گزار رہا ہے یہ بھی عبادت میں شمار ہے، کیونکہ اللہ رسول کے حکم کی تعمیل میں گزار رہا ہے۔ ہم یہاں دنیا میں وقت گزارتے ہیں، جو اس نے عطا فرمایا اس نے ہمیں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو رب کی کر رہے ہوتے ہیں، مولا وہ جو مشفق ہیں، مولا وہ جو زانی ہیں، شرابی ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بدکار ہیں، بڑا مال دیا ہے تو نے، بڑا نوازا ہے، بڑی چین کی بنسی بجاتے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، آنے والے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے، تیری عبادت اور ریاضت کرنے والے، مولا ہم ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو مولا یہ ہمارے ساتھ تو کچھ ناانصافی ہو رہی ہے، تیری عنایت ان پر ہیں جو تیرے منکر ہیں، ہم تیرے ماننے والے وہ محرومیوں کا شکار ہیں۔ حضرات مکرم، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے رب کی بارگاہ میں۔ اگر مال دولت ملی تو اس کا حساب دینا ہے، زمین جائیداد ملی تو اس کا حساب دینا ہے،
کوئی عہدہ یا منصب ملا تو اس کا حساب بھی دینا ہے کہ اپنے عہدے کو، اپنے منصب کو، اپنے اختیار کو کس طرح استعمال کیا ہے۔ اگر ہمیں آل اولاد ملی ہے تو اس کا حساب بھی دینا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی ہے، کیا رزق حلال پر پالا ہے، کیا ان کو ایک اچھا پکا سچا مسلمان بننے میں ان کی مدد کی۔ یہ تمام چیزوں کا حساب ہم کو دینا ہے۔ فرض کیجئے میں اور اس بندے کو بلاؤں پھر ہفتے دو ہفتے کے بعد دونوں کو بلاؤں، ہاں بھائی تمہیں 100 روپے دیے تھے، تم بتاؤ تم نے کہاں لگائے، کیا ہے، کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ 100 روپے تو کتاب میں آتے ہی نہیں ہیں، 100 والے کے لیے حساب آسان ہوگا۔ یارو میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں ایک پوسیبیلیٹی کی، ایک امکانی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے ایسا ہو۔ لوگ غربت کے ہاتھوں کی بارگاہ میں دعا لیکن فرمائے کہ ہاتھوں پریشان روزہ زندگی کی پریشانی کی بات ہے، لیکن اگر میں نے اس کو مال زیادہ دے دیا یہ حساب دینا، یہ کچھ تکلیف کے مقابلے میں اگر اس کو حالی میرے انعام و اکرام ملتا ہے، جنت کی نعمتیں ملتی ہیں، یہ سودا اس کے کیا پتا لوگ وہ ہوں جن کے لیے ان کی غربت بھی رحمت ہو، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اب جانتا ہے ان کی سوچ سے تمہارے سے بالا چلے، اس نے جو تمہارا ہے رب تمام چیزوں کے لیے مثال لانا صحیح نہیں، لیکن ہماری کم فہمی، کم عقلی کی وجہ سے جب ہمیں سمجھ